بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر مختلف خردبینی جانداروں کی جسامت یعنی سائز کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، جیسا کہ پیرامیشیم تقریباً 100 مائکرومیٹر ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کا جرثومہ 1 سے 3 مائکرومیٹر تک اس کی سائز ہوتی ہے، جسامت ہوتی ہے۔ طلباء، آج کے اس لیکچر میں ہم خردبینی جانداروں کی قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ یہ مختلف خردبینی جاندار کس طریقے سے دکھائی دیتے ہیں، ان کی جسامت کون کون سی ہے۔ جیسے کہ آپ کو یہاں پر تصویر کے اندر مختلف تخلیق شدہ خردبینی جاندار دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے جو اشکال بنائی ہے، کیا ان میں ذیل کے خردبینی جاندار نظر آتے ہیں؟ ان کی جسامت کے تعلق سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ کتنے کلرفل، دیکھیے سب سے پہلے اس میں مختلف کلر کتنے سارے ہوتے ہیں۔ یہ خردبینی جاندار جب الیکٹرانک مائکروسکوپ اور نارمل جو مائکروسکوپ ہوتا ہے، اس سے دیکھنے پر ہمیں مختلف طریقے سے نظر آتے ہیں۔ ان کی ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف اجسام ہوتے ہیں اس کے اندر۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کی معلومات حاصل کی تھی۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ خردبینی جاندار جیسے پاؤں پر اگنے والے پھپھون، ہاؤس میں نشوونما پانے والی کائی کے خلیات کثیر خلوی ہے۔ دیکھیں، جب پاؤں وغیرہ خراب ہو جاتا ہے یا بریڈ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر برسی لگ جاتی ہے، تو وہی خردبینی جاندار جسے ہم کہہ سکتے ہیں، پھپھون کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے، اور خاص طور پہ بارش کے موسم میں آپ لوگ دیکھو گے کہ دیواریں ہری ہری گھاس کی طرح، اس میں باریک سی گھاس اگ جاتی ہے جسے ہم کائی کہتے ہیں، ہری کلر کی، ایک دم جب ہم چھوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مخمل وغیرہ کوئی چیز ہے۔ تو جب بھی آپ چھو گے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کائی ہوتی ہے، اور یہ کثیر خلوی ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک خلیہ نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے خلیے ہوتے ہیں۔ جبکہ اکثر خردبینی جانداروں میں یک خلوی ہوتے ہیں، لیکن اس کے کمپیئر میں دوسرے خردبینی جاندار جو مائکروسکوپ سے دکھائی دیتے ہیں وہ یک خلوی ہوتی ہے، اس میں ایک ہی خلیہ پایا جاتا ہے۔ یہ خلیے کا کانسیپٹ میں نے لاسٹ لیکچر میں سب بتا چکا ہوں۔ اگر کسی طلباء کو اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو میرے لاسٹ لیکچر کے یوٹیوب جو لیکچر ہے اس پر آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے جراثیم اور وائرس، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یک خلوی ہوتے ہیں۔ ان خردبینی جاندار کو خلیات کی ساخت کس قدر مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ یہ دکھائی بھی الگ طریقے سے دیتے ہیں، فنکشن بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان خلیات میں واضح مرکزہ بردار خلیات میں پائے جانے والے جھلی سے تیار ہونے والے حیوان سے نہیں پائے جاتے۔ اب میں نے مختلف خلیوں کے اندرونی ساخت بتایا تھا، جس کے اندر مرکزہ ہوتا ہے، پھر اس کے مختلف کام ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر مرکزہ بردار خلیات میں پائے جانے والے جھلی سے تیار ہونے والے حیوان سے نہیں پائے جاتے۔ یہاں پر دوسرے خلیوں کے اندر، خردبینی جاندار کے اندر حیوان سے پائے جاتے ہیں، اور ان خلیات کے اندر وہ حیوان سے نہیں پائے جاتے، یعنی ان میں کوئی چیز موجود نہیں ہے حیوان سے کے اندر۔ ان میں صرف یک خلوی جھلی، خلیہ مایع اور مرکزی مایع پایا جاتا ہے، اس لیے انہیں غیر واضح مرکزہ بردار خلیہ کہتے ہیں۔ اب غیر مرکزہ واضح بردار خلیہ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر کیسا سب سے اوپری پرت کو کہتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک پرت ہے جسے خلوی جھلی کہتے ہیں، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، خلوی جھلی ہو گیا۔ پلازما کی ایک جھلی ہوتی ہے، مرکزی مایع ہوتا ہے، اتنا باریک ہے کہ ہمیں آنکھوں سے، نارمل آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ الیکٹرانک یا کمپیوٹر کی جو مائکروسکوپ ہوتی ہے، لاکھوں روپے کی آتی ہے، اس سے یہ تمام چیزیں دکھائی دے رہی ہے آپ کو۔ اب اسی کے ساتھ آپ دیکھو گے یہاں پر کہ ایک چیز ہے خلیہ مایع، یہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گی۔ خلیہ مایع کسے کہتے ہیں؟ رائبوسوم کسے کہتے ہیں؟ پلازمیٹ کسے کہتے ہیں؟ خلیہ مایع کا چابک کی طرح دھاگا، یہاں پر اس کی دم کی طرح ایک دھاگا دکھائی دے رہا ہے، جسے خلیہ مایع کا چابک کی طرح دھاگا ہم کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی بناوٹ ہوگی، یہ اس کے اجسام ہوں گے۔ یہ مرکزہ خلیاتی سائنس حیاتی ٹیکنالوجی کے متعلق تحقیق کرتا ہے۔ اب اس کی ایک ویب سائٹ دی گئی ہے www.nccs.res.in، اس میں جا کر آپ اس کی تھوڑی سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہو کہ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، بڑا ہی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نارمل زندگی کے اندر ہم حیوان دیکھتے ہیں نا، جیسے بکرا ہو گیا، بلی ہو گئی،
آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دیتے ہیں. ہر حیوان، شیر ہو گیا، بکری ہو گئی، اونٹ ہو گیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی جسامت کس طریقے سے بنائی. شیر کی جسامت الگ ہے، اس کے جسم کی بناوٹ الگ ہے، اس کی آنکھیں مختلف طریقے سے اللہ نے بنائی ہے. اسی طریقے سے اونٹ کو کمپیئر کرو گے تو کافی اونچا دکھائی دیتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو خردبینی جاندار یہ ایک دوسرے سے بڑے ہی مختلف دکھائی دیتے ہیں. تو اس کو جب خردبینی، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو خردبینی عدسے کی ضرورت پڑے گی. یا ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ ہمیں کمپیوٹر کی جو خردبینی مشین ہوتی ہے، مائکروسکوپ ہوتا ہے، جو کمپیوٹر مائکروسکوپ ہوتا ہے، تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اور بڑی انجوائمنٹ والی چیزیں دکھائی دے گی آپ کو. تو ہم اس کے آگے کی طرف اور آتے ہیں. خردبینی جانداروں کی نشو و نما. اب یہ بڑھتے کس طریقے سے ہے نا، جس طریقے سے میں نے بتایا خرگوش ہو گیا یا شیر ہو گیا، تو ان کو نشو و نما کس طریقے جب وہ غذا حاصل کرتے ہیں، جب وہ شکار کرتے ہیں. شیر شکار کرتا ہے، اونٹ گھاس وغیرہ کھاتا ہے، جو سبزہ وغیرہ جو ہوتا ہے، جو پیڑ پودے ہوتے ہیں، نباتات ہوتے ہیں، تو اس سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی وہ بڑھتا ہے، گروتھ ہوتا ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر یہ خردبینی جاندار، اس کی نشو و نما کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ہر خردبینی جانداروں کی نشو و نما افزائش کے لیے مخصوص حالات کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر سب سے پہلے چیز کیا ہو گئی کہ ان کے مخصوص حالات کی ضرورت ہوتی ہے. کئی خردبینی جانداروں کی نشو و نما کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر سب سے اسینشیل چیز جو ہوگی وہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ آکسیجن کے بغیر بھی نشو و نما پا سکتے ہیں اور کچھ کو ضرورت نہیں ہے، آکسیجن کے بغیر بھی نشو و نما پا رہے ہو. سمندر کی تہہ، قطبی علاقوں کی برف، گرم پانی کے چشمے جیسے ناسازگار حالات میں کچھ جاندار زندہ رہتے ہیں. یعنی کہ سمندر کی انتہائی کی تہہ کے اندر تجربہ کرنے کے لیے سائنٹسٹ لوگ جو ہے پنڈبی لے کے نیچے چلے گئے. کیا لے کے چلے گئے؟ پنڈبی. وہ اس طریقے سے ایک ناؤ ہوتی ہے، اس طریقے سے کشتی ہوتی ہے، شپ ہوتی ہے، جو پانی کے اندر گہرائی سے گہرائی میں چلے جاتی ہے. تو دیکھے تو وہاں پر بھی کچھ بیکٹیریا ان کو نظر آئے، جس کو آکسیجن تو نیچے ہوگی نہیں کیونکہ وہ پانی کے ایک دم گہرائی میں ہے. تو وہاں پر بھی دیکھا گیا تو اس طریقے سے چیزیں تھیں، جاندار موجود تھے، خردبینی جاندار موجود تھے. برفانی علاقے میں چلے گئے، انٹارکٹیکا کے ایک دم پیک چوٹی پہ چلے گئے تو وہاں پہ بھی دیکھے کہ وہاں پر بھی خردبینی جاندار تھے. گرم پانی کے چشمے جہاں لاوا وغیرہ پھٹتا ہے وہاں پہ چلے گئے، یا افریقہ کے کچھ گرم پانی کے چشمے وہاں پر چلے گئے تجربے کے لیے. تو وہاں پر بھی دیکھے کہ وہ جاندار زندہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اتنی رف اینڈ ٹف ان کی لائف ہوتی ہے. ایسے علاقے وہ اپنے اطراف ایک سخت غلاف تیار کر کے حیاتی افعال موقوف کر دیتے ہیں. حیاتی افعال موقوف کر دینا، جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں جس سے ہماری حیاتیات، ہم زندہ رہتے ہیں، ہم حیات رہتے ہیں. لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے صلاحیت رکھی کہ وہ اپنے سانس لینے کی جو ریئیکشن جو کرتے ہیں اس کو روک لیتے ہیں اور اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. یہ اسینشیل چیز ہے جس سے حیات رکھتے ہیں. اسے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے. لیکن کئی خردبینی جاندار اس طریقے سے ہوں گے کہ وہ بنا کھانا پانی یا ان کی جو نشو و نما والی چیزیں اگر وہ انہیں نہیں ملے تو بھی وہ 1 مہینہ 2 مہینہ کچھ دن تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے یہ حالات سازگار ہوتے ہی کھول سے باہر آ کر حیاتیاتی افعال انجام دینا شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کچھ موسم جیسے بیت گیا ہے، یہ سورج نکل رہا ہے تو اس وقت پہ وہ غیر حیاتیت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے افعال کو روک لیتے ہیں اور ہمیں ظاہری طور پہ مردہ دکھتے ہیں کہ مر چکے. لیکن جیسے ہی وہ سورج جب ڈھل جاتا ہے تو آٹومیٹکلی زندہ ہو جاتے ہیں. پھر سائنس نے اس کا تجربہ کیا، اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے، اس کے اوپر وقت گزارا تو دیکھا کیا یہ جو ہے جاندار اپنے حیاتی افعال کو کچھ وقت کے لیے ٹھہرا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں، اس کو زندہ کر دیتے ہیں. شکل اور حیاتی افعال کے لحاظ سے خردبینی جانداروں کی جماعت بندی کائی، پھپھون، پروٹوزوا، جراثیم، وائرس میں کی جاتی ہے. اب ہم نے خردبینی جاندار کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں. اچھا، ابھی ہم فائدے مند خردبینی جاندار کے بارے میں پڑھیں گے. یوزفل آف اے مائکرو آرگینزم کے ہمیں فائدے مند. اب جیسے ہم دہی پیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے اس میں بھی خردبینی جاندار ہوتے ہیں، لیکن وہ جب ہم پیتے ہیں تو ہمارے لیے فائدے مند ہوتا ہے. اس لیے یاقوت بول کے ایک ڈرنک آتا ہے، 20-22 روپے کچھ ملتا ہے، تو وہ بھی اس میں بھی خردبینی جاندار ہوتے ہیں، مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پیٹ کے لیے بڑے ہی اہم ہوتے ہیں، ہمارے پیٹ کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے ہی اہم ہوتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے فائدے مند خردبینی جاندار کو سے. 2 گملوں کی مٹی سے آدھا بھر کے انہیں A اور B نام دے دیجیے. ہم نے 2 گملے لے لیے، دیکھو جس کے اندر نباتات وغیرہ اگاتے ہیں اسے
نیچے جو گملہ جو ہوتا ہے جس میں مٹی رکھی جاتی ہے پھر اس میں پودا ہوتا ہے، تو 2 گملے کو مٹی سے آدھا آدھا بھر کر انہیں اے اور بی نام دے دیجیے۔ گملہ اے کی مٹی میں گھاس پھوس، گوبر، پھلوں کے چھلکے، ترکاریوں کے ڈنٹھل، کاغذ کے ٹکڑے وغیرہ ملا دیجیے۔ گملہ بی میں ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے، دھاتی ٹکڑے، پلاسٹک کی تھیلیاں ملائیے۔ باغ میں ایک جگہ ان گملوں کو رکھ دیجیے۔ اب یہاں پر اے کے اندر اور بی کے اندر 2 الگ الگ چیزیں ملائی گئی۔ اے کے اندر ہم نے نیچرل چیزیں ملائی، مٹی میں گھاس پھوس، گوبر، پھلوں کے چھلکے، ترکاریوں کے ڈنٹھل، کاغذ کے ٹکڑے وغیرہ ملائے۔ گملہ بی میں ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے، دھاتی ٹکڑے، پلاسٹک کی تھیلیاں ملائیے۔ باغ میں ایک جگہ ان گملوں کو رکھ دیجیے۔ 3-4 ہفتوں کے بعد دونوں گملوں کا مشاہدہ کیجیے۔ اب یہاں پر ہم 3-4 ہفتے اسی طریقے سے اس کو رکھ چکے ہیں، لیکن اب اس کا مشاہدہ کرنے کی باری ہے کہ کس طریقے سے دکھائی دیتے ہیں۔ گوبر مٹی وغیرہ میں موجود خوردبینی جاندار غذا حاصل کرنے کے لیے کچرے کا تجزیہ کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو خوردبینی جاندار وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ کچرے کا تجزیہ کرنا شروع کرتی ہے، یعنی اسے ختم کر دیتے ہیں، کھا کے ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس میں سے اس کو سمجھ لو اس کا ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ چند دنوں میں کچرا بہترین کھاد میں تبدیل ہوتا ہے۔ اب جو کچرا جو تھا جسے ہم پھینکتے تھے، لیکن اب وہ بہترین کھاد بن چکا ہے اور ماحول میں بھی صاف رہتا ہے۔ کچرے کی طرح گندے پانی کا انتظام کرتے وقت کاربنی مادوں کی جلد سڑنے کے لیے اس میں خوردبینی جاندار داخل کیے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو نیچرل چیزیں ہوتی ہے اس میں خوردبینی جاندار ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ اب طلبہ گیلا کچرا اور خشک کچرا الگ الگ کیوں جمع کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ جو میں نے اہم پوائنٹ آپ کو بتایا ہے آپ لوگ اس کو اپنے سائنس کے نوٹ بک میں ضرور تحریر کریں۔ اللہ حافظ۔